الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت 2 سال سے کام کر رہی ہے۔ وہ کس چیز پر کام کر رہی ہے؟ وہ اس چیز پر کام کر رہی ہے کہ ہماری نئی نسل میں عقیدہ مضبوط ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، اور اگر کہیں سے کوئی فتنہ آتا ہے علم کے ذریعے اس کا مقابلہ کرے۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرح سے کہیں نہ کہیں اسلام دشمن نبی آخر الزماں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اسلام کے متعلق طرح طرح کے باتیں کرتے ہیں، اور ہماری جو ہے تو دین اسلام کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتا ہے، اور ہم جو ہے اس کے باوجود اس میں خاص بات یہ ہے، میں نواب صاحب کو جب ملا تھا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا اور بڑے جذباتی ہو رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں مولانا اب تک بچی کے جو ہے ددیال میں تقریباً یہ 6 یا 7 انہوں نے پشتے گنائے، یہاں تک کسی نے اب تک نہ حج کیا نہ کسی نے اب تک عمرہ کیا۔ یہ ہمارے خاندان میں پہلی خوش نصیب بچی ہے جو حج بیت اللہ کی زیارت کریں گی، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس کی جو ہے حاضری نصیب ہوں گی اس کو، وہاں پر وہ درود و سلام پیش کریں گی جس کو نبی آخر الزماں بذات خود سنیں گے۔ اس کے بعد کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے ہم حافظ عبدالعزیز صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کلمات تشکر پیش کریں۔ اس کے بعد طالبہ کا استقبال ہوگا اور دعا ہوں گی۔ آپ تمام اطمینان کے ساتھ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادی الذین اصطفی، اما بعد۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات کا تحفظ، آپ کے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا پہرے داری، یہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کے متعلق مہر علی شاہ فرماتے ہیں اگر کوئی عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے متعلق کام کرتا ہے تو گویا اس کے پشت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے تفصیل سے بات سنی، الحمدللہ بڑے سنجیدگی سے اور اطمینان سے تمام احباب نے بات سنی، اور یہ نشست بالکل مختصر سی تھی اور دعائی نشست تھی، اس کے کوئی اشتہار بھی نہیں چھپے اور کوئی باضابطہ طور پر اعلان بھی نہیں ہوئے۔ چند لوگوں کو مختصر سی دعوت دی گئی اور آپ لوگوں نے ہمارے مختصر دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس دعائی نشست میں شرکت کی۔ تفصیل سے بہت ساری باتیں آ چکی ہے، لیکن چند باتیں 1-2-4 منٹ جو انشاءاللہ میری بھی اس سے ہمت افزائی ہوں گی اور آپ کے بھی سمجھ میں آئیں گا یہ ہو کیا رہا ہے۔ الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت 2 سال سے کام کر رہی ہے۔ وہ کس چیز پر کام کر رہی ہے؟ وہ اس چیز پر کام کر رہی ہے کہ ہماری نئی نسل میں عقیدہ مضبوط ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، اور اگر کہیں سے کوئی فتنہ آتا ہے علم کے ذریعے اس کا مقابلہ کرے۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرح سے کہیں نہ کہیں اسلام دشمن نبی آخر الزماں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اسلام کے متعلق طرح طرح کے باتیں کرتے ہیں، اور ہماری جو ہے تو دین اسلام کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتا ہے، اور ہم جو ہے اس کے باوجود خاموش ہے۔ اس وجہ سے خاموش ہے کہ ہمارے پاس صحیح سے علم نہیں ہے اور ہمارے آج کی نسل اس کا جواب نہیں دے سکتی، اس وجہ سے ہم خاموش ہے۔ تو مجلس تحفظ ختم نبوت یہ کام کر رہی ہے کہ ہمارے بچوں کا عقیدہ مضبوط ہو، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہاں پر شہر میں 2 سال ہو گئے ہیں بنیاد کو ڈال کر، جس میں 2 سال کے اندر اسکول اور کالج میں الحمدللہ 1200 سے زائد طلباء و طالبات نے منظم طریقے سے سیرت کو پڑھا ہے، اور وہ سیرت کو پڑھے ان میں شوق ہو، رغبت ہو، اس کے لیے طرح طرح کے انعامات رکھے گئے تھے۔ اس سال جو الحمدللہ سیرت کا ایک مقابلہ لیا گیا تاکہ اس میں بچوں میں حوصلہ افزائی ہو، ان کے لیے بچے اعلیٰ انعامات بھی جو ہے رکھے گئے، اور اس مرتبہ جو ہے الحمدللہ بہت ہی اعلیٰ انعام عمرے کا مکمل خرچ جو ہے پہلے
اول پوزیشن لانے والے کے لیے رکھا گیا تھا، اور الحمدللہ وہ گھڑیاں اب ختم ہونے والی ہے، اور وہ طالبہ چند ہی دنوں میں یعنی 11 تاریخ کو یہاں سے انشاءاللہ وہ حج بیت اللہ کی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے جالیوں کا دیدار کریں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گی، اور اس کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سنیں گے، بذات خود اس کو سنیں گے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو الحمدللہ اس پر مجلس تحفظ ختم نبوت اپنی طور پر الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ اس کو مزید تقویت کے لیے الحمدللہ ایک علماء کے مشورے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، ایک جو ہے اس کی باڈی بھی تشکیل دی گئی، جس میں تقریباً 14 علماء کرام ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح اس کے سرپرست حضرت مولانا اکبر حسن صاحب اشاعتی ہے، جو الحمدللہ اس مجلس کے سرپرست بھی ہے، اور اسی طرح ہر وقت جو ہے ہمارے اوپر جو ہے دینی اعتبار سے اگر کوئی غلط ہم قدم اٹھاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس پر وہ روک بھی لگائیں گے، اور ہم کو دعائیں بھی دیتے رہیں گے، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں گے، اور ہم کو جو ہے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر وہ انشاءاللہ ہم کام کرنے میں جو ہے ایک تقویت پہنچائیں گے۔ تو الحمدللہ مولانا نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے بات کی، میری کچھ باتیں ہیں جو بے جوڑ ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہیں کہیں نہ کہیں میرے لیے ہمت افزائی کے لیے اور میرے جو ہے کام کرنے کے لیے یہ ایک حوصلہ ہے، اور انشاءاللہ یہ باتوں سے مجھے خود ایک حوصلہ ملے گا۔ تو الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت مکمل طور پر اپنی محنتوں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اب مجلس تحفظ ختم نبوت کے سامنے اور بھی تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ہیں؟ مجلس تحفظ ختم نبوت کے سامنے یہ تقاضے ہیں کہ جس طرح 2 سال سے یہ کوئز کے پروگرامات چل رہے ہیں، اسی طرح تسلسل کے ساتھ یہ جاری رہے، اور نوجوان نسل میں جو ہے عقائد مضبوط ہو، سیرت کو پڑھے۔ دوسرا یہ ہو بالغان جو عورتیں ہیں، چاہے شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، منظم طریقے پر شہر کے مختلف علاقوں میں عالمات کی نگرانی میں ان کا ایک دینی نصاب ہو، اور وہ صحیح سے دین اسلام کو پڑھے، صحیح سے دین اسلام کو سمجھے۔ اسی طرح جن دیہاتوں میں جہاں پر امام نہیں ہے وہاں پر مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ان کا تعاون کیا جائے، وہاں پر اماموں کا تقرر کیا جائے، اور وہاں پر تقرر کر کے ان دیہات والوں کے دین و ایمان کو بچایا جائے، ان کے بچوں کو عقائد پڑھائی جائے، سیرت پڑھائی جائے، دین اسلام کو پڑھائی جائے۔ اس طرح مجلس تحفظ ختم نبوت کے سامنے آئندہ کے تقاضے ہیں، اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں، لیکن اب ان تقاضوں کو بتانے کے لیے ایک وقت طویل چاہیے۔ تو ان سب باتوں کو میں تھوڑا سا کاٹتے ہوئے جن احباب نے بھی جس طرح بھی اس میں تعاون کیا ہے، ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ اسکول کے اساتذہ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور داخلے کرائے، خوب محنتیں کرائی، اور ان کی بھی ایک اچھی محنت رہی، جس کی وجہ سے بچوں نے الحمدللہ بہت اچھا سیرت کو بھی پڑھا، اور اس پر جو بہت خوب محنتیں ہوئی۔ تو تمام اسکول والوں کا بھی ہم یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام خداموں کی جانب سے، تمام ذمہ داروں کی جانب سے۔ اسی طرح دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، ہم عقل والے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے اس کو کیا مادیات لگتے ہیں، اس کے لیے کیا خرچ ہوتا ہے، تو اسی طرح مالی اعتبار سے بھی الحمدللہ بہت سارے احباب نے جو ہے تعاون کیا۔ 2 سالوں سے مستقل پروگرامات چل رہے ہیں، 2 سالوں میں اب تک الحمدللہ 4 لاکھ سے زائد جو ہے اس پر خرچ ہو چکا ہے، 4 لاکھ سے زائد خرچ ہو چکا ہے۔ تقریباً مجلس پر 40,000 قرض ہے، لیکن وہ بھی الحمدللہ آپ کے دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے مکمل ہوں گا۔ اسی طرح یہ کام تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ پچھلے دنوں جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے مالی اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے، ان تمام کا بھی ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اب جو بچی جانے والی ہے، اس میں ایک ہمارے بہت ہی عزیز اور قریبی دوست، انہوں نے جو ہے اپنے والد مرحوم کی طرف سے ایک بڑی رقم ادا کر کے اپنے والد صاحب کو اجر و ثواب کی نیت سے جو ہے ہماری جو ہے انہوں نے بھی ایک تعاون کیا ہے، ہم ان کا بھی جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے الحمدللہ ایک بڑی رقم میں جو ہے یہ اس عمرے کے سفر میں بچی کو بھیجنے کے لیے ہمارا تعاون کیا ہے۔ اللہ ان کے والد محترم کی بار بار مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکیوں کو کھولے اور اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح الحمدللہ تفصیل سے بات تو آ چکی ہے، اب یہاں پر بچی کا جو ہے استقبال کیا جائے گا، علماء کرام کے ہاتھ سے سند سے بھی نوازا جائے گا، اور اس کے بعد اخیر میں حضرت مولانا اکبر حسن صاحب اشاعتی کے دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔
تو میں گزارش کرتا ہوں ہمارے نواب صاحب سے وہ اپنی فرزندہ کو لے کر یہاں پر آئے. اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے، میں نواب صاحب کو جب ملا تھا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا اور بڑے جذباتی ہو رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں مولانا اب تک بچی کے جو ہے ددیال میں تقریباً یہ 6 یا 7 انہوں نے پشتے گنائے، یہاں تک کسی نے اب تک نہ حج کیا نہ کسی نے اب تک عمرہ کیا. یہ ہمارے خاندان میں پہلی خوش نصیب بچی ہے جو حج بیت اللہ کی زیارت کریں گی. نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جو ہے حاضری نصیب ہوں گی اس کو، وہاں پر وہ درود و سلام پیش کریں گی جس کو نبی آخر الزماں بذات خود سنیں گے. تیری تقدیس پہ جان لٹائیں گے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اسلام کے دشمن کو طاقت ایمان کی ہم بتلا دیں گے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت